نظر سے گزری، اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا۔ تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا۔ بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى ثوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والے۔ یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے۔ بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو سب گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے، کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے، تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی، کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں، میں نے نہیں کھانا ایسے۔ اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر، آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن ہے، ایویں پہ تینوں ستاندا ہے۔ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا۔ اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیاںا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے؟ لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا، وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے، یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے، بخاری ہے، فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے۔ کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔
دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے گا. تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چندھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی ختم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح. جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے, جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے. یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے بھی سیدھا سادہ, لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود. سیدھی سیدھی روش پر بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے, ایک تھپکی ہوتی, پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر, 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گئی, دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا, اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا, تلوار پکڑ, اب ہماری طرف سے لڑ, تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا, جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا, لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی, حضور خیمے میں گئے, میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا, یہ میرے ساتھ ہوا کیا. حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں, میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا, یہ کیا معاملہ ہوا. کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ
ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی؟ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے۔ فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا، میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ شاگرد ساتھ تھے، فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ 2 باتیں میں نے سنی، حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے چلو، بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا، کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے پر ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا، ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا، حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے،
جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں، اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا میں، نکیل تھا میں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہے۔ اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ وہ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے، اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظر مثلے تو نشد، پید آ جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں وہ مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے تھے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی ہے، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی، اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے۔ فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت، تو زید بن حارثہ کہتا میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے، تو صرف تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رکھا تھا، میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے، لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا، ان سب کی میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے، اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور پھر کہتا ہوں، اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائے مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائے، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں بھی وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائے تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا، جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا، تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے برے ہوتے، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی، کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے، یہ کہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں، میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو بھی نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوگی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔
یہ 5 کام کرنے ہیں پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمانے لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا، پتر پردہ کر، مسلمان نے دیے تھی پردہ کر دیا نے۔ وہ کہتی بابا جا اپنا کام کر۔ ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا، اور بڈھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوں، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا، رستے میں بیٹھ گئے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر، کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا، تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں، آپ ڈھونڈتے پھرے، اللہ خیر کر، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا، یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں پہ رکھ دیا، اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہو، اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں، جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے، لوگوں کا اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کا، کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اگر نہیں ملے گا، رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں، کدھر گاڑی جائے گی، اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ اشارہ عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ کون معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہو، آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں، نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تو جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی، صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کر پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے جتنے پبلک
پلیس ہیں، اتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیگیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاڑا تو منی بھی ایک نال ڈال لینا ہے، پھر تو کام بھی مکا نا۔ تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جی کو 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وبلا بھی کر سکے، چیزوں کو دیکھے، ان کو غور کرے۔ یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے، یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے۔ کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا۔ تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا، کہا نہیں۔ فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا۔ حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں؟ تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے، ذرا اٹھانے بھی آپ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، مجھے کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت، میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ، بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس۔ وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے۔ جناب ابو سفیان کیا بات ہے سیاپا کی۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے تو اٹھاؤں گا بھی میں، بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے۔ میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں۔ یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے، لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی، جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے، تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال سے بیٹھا، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی۔ ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو زمانہ بیت گیا۔ بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی، تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، میرا وضو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں، کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق ہے۔ تو آپ ساری عمر کرتے رہے، پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔
ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں. ایسا کبھی نہ کریں. آؤ نہ دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے. اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا. پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات ہو، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو. انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو. لیکن ہم نا وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم نا دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے. ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے. ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار. نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے. گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں. متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے. اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دعائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا. اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے. پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا. تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تو پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑدے تو پھر میں دوائی لکھ دینا. تو اماں جی تھوڑی دیر چپ رہیاں تے بعد کہنے لگیا پتر تو دوائی لے کے ہی دے. یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے لیکن پرہیزگاری. متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے. وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. وہ محتاط ہو، محتاط. ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے. اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے. متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا. اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے. آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں. یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق بنانا چاہیے. جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا. کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. تو یہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہر بات میں تو ایسے نہ کریں، سوچ کے کریں.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نہ ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی، سجدے میں ذوق نہیں آتا۔ متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی۔ ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے تھے۔ اذان سنیں تو متقی آدمی وہ ہے جو تھوڑا سنگت اور پرہیز کرے۔ ہمیں نا اپنے اوپر تھوڑی پابندیاں لگانی پڑی، ہمیں صرف ہر اس چیز کی طرف بڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی، جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے پوری طرح بچیں گے تو متقی کہلائیں گے۔ اور ویسے بھی جب انسان تقوی کے رستے پہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا باوقار رہتا ہے، وزادار رہتا ہے، اور جب وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جدھر مرضی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا، وہ پھر مہنگے کپڑوں کے نیچے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کئی دفعہ عزت تو کرا لیتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر سلوک تو کرا لیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ تھے جو ذرا احتیاط سے چلتے تھے۔ بس چونکہ اذان ہو گئی ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا، کمال کر دی، کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ بھائیو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو، معاملہ کیا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے، تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے، تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے، تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا،
تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی. اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا. اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی. جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑا. اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی. پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے. میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے. پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا. اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا چلے جاتے ہیں. میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی. پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا. بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے. پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں. پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسیج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر. اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے. نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا. کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، تو دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے. سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوب بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے، میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرانا، میں ہر شے سہ لیتا،
پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے۔ اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین، لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن، روح ایمان اور جان دین، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا، گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی
ساری نہیں نا اتر جاتی تھی، تب تک